السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں رضا اسٹوری آفیشیل۔ میں ہوں آپ کی میزبان جویریہ علی۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری جو کہ بے نظیر کے شوہر ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آصف علی زرداری سابق صدر پاکستان، ایک سندھی بلوچ سیاستدان اور ذوالفقار علی بھٹو کے ابتدائی سیاسی ساتھیوں میں شامل حاکم علی زرداری کے بیٹے ہیں۔ حاکم علی زرداری بعد میں نیشنل عوامی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ آصف علی زرداری جولائی 1955 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا سندھ ذمہ داری کے ساتھ کراچی میں بھی کاروبار اور سینما گھر تھا۔ آصف علی زرداری کی ابتدائی تعلیم بھی ایل کے اڈوانی، محمد خان جنیجو، شوکت عزیز اور پرویز مشرف کی طرح سینٹ پیٹرکس اسکول کراچی میں ہوئی، جس کے بعد انہوں نے دادو میں قائم کیڈٹ کالج پٹارو سے 1976 میں انٹرمیڈیٹ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں انہوں نے لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ بزنس نامی کسی ادارے میں بھی داخلہ لیا تھا، تاہم انہوں نے اپنے گریجویٹ ہونے کی کبھی تصدیق نہیں کی۔ آصف علی زرداری اوائل عمر سے ہی یاروں کے یار شخصیت کے حامل کے طور پر کراچی کے متمول حلقوں میں جانے جاتے تھے۔ 1968 میں شوقین مزاج کمنسن آصف نے فلم ساز سجاد کی اردو فلم منزل دور نہیں میں چائلڈ سٹار کے طور پر بھی اداکاری کی۔ فلم کے ہیرو حنیف اور ہیروئن صوفیہ تھی، لیکن یہ ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی۔ سیاست سے آصف زرداری کا سن اسی کے وسط تک دور دور تھا، کوئی واسطہ نہیں تھا۔ بس ایک سراغ یہ ملتا ہے کہ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں آصف علی زرداری نے بھی نواب شاہ میں صوبائی اسمبلی کی ایک نشست سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، مگر یہ کاغذات واپس لے لیے گئے۔ اسی زمانے میں آصف علی زرداری نے وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ کے ایک وزیر سید کورل شاہ کے مشورے سے کنسٹرکشن کے کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالا، لیکن اس شعبے میں آصف علی زرداری صرف 2-2.5 برس ہی متحرک رہے۔ بے نظیر سے شادی۔ 1987 آصف زرداری کے لیے سب سے فیصلہ کن سال تھا جب ان کی سوتیلی والدہ ٹمی بخاری اور بیگم نصرت بھٹو نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ آصف کا رشتہ طے کیا۔ 18 دسمبر 1987 کو ہونے والے یہ شادی کراچی کی یادگار تقاریب میں شمار ہوتی ہیں، جن کا استقبالیہ امیر ترین علاقے کلفٹن کے ساتھ ساتھ غریب ترین علاقے لیاری کے ککری گراؤنڈ میں بھی منعقد ہوا اور امرا کے نشانہ بشانہ ہزاروں عام لوگوں نے بھی شرکت کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی اندوہناک واقعے کے بعد بے نظیر بھٹو اور ان کے لاکھوں سیاسی پرستاروں کے لیے یہ پہلی بڑی خوشی تھی۔ 1988 میں جب بے نظیر بھٹو برسرِ اقتدار آئی تو آصف زرداری بھی وزیر اعظم ہاؤس میں منتقل ہو گئے اور ان کی سیاسی زندگی باضابطہ طور پر شروع ہو گئی۔ 1990 میں بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد ہونے والے انتخابات میں وہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ 1993 میں وہ نگران وزیر اعظم میر بلخ شیر مزاری کی کابینہ میں وزیر بنے۔ پھر بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور میں رکن قومی اسمبلی اور وزیر ماحولیات و سرمایہ کاری رہے۔ وہ 1997 سے 1999 تک سینٹ کے رکن رہے۔ 5 نومبر 1996 کو دوسری بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد آصف زرداری کا نام مرتضی بھٹو قتل کیس میں آیا اور اس نے ہی ان کو قتل کیا۔ نواز شریف حکومت کے دوسرے دور میں ان پر سٹیل مل کے سابق چیئرمین سجاد حسین اور سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس نظام احمد کے قتل اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے، سوئس کمپنی ایس جی ایس کوٹینکا، دبئی کی ARY گولڈ کمپنی سے سونے کے درآمد، ہیلی کاپٹروں کی خریداری، پولیس ٹریکٹروں کی خریداری اور فرانسیسی مراج طیاروں کی ڈیل میں کمیشن لینے، برطانیہ میں راک وڈ اسٹیٹ خریدنے، سوئس بینکوں کے ذریعے منی لانڈرنگ اور اسپین میں آئل فار اسکینڈل سمیت متعدد کیسز بنائے گئے۔ اس طرح کی فرصتیں بھی جاری ہوئیں کہ آصف علی زرداری نے حیدرآباد، نواب شاہ اور کراچی میں کئی ہزار ایکڑ قیمتی زرعی اور کمرشل اراضی خریدی۔ 6 شوگر ملوں میں حصص لیے، برطانیہ میں 9، امریکہ میں 9، بلجیم اور فرانس میں 2 اور دبئی میں کئی پروجیکٹس میں مختلف ناموں سے سرمایہ کاری کی، جبکہ اپنی پر اسرار دولت کو چھپانے کے لیے سمندر پار کوئی 24 فرنٹ کمپنیاں تشکیل دی۔ اسی دوران میں انہوں نے تقریباً 10 سال قید میں کاٹے اور 2004 میں سارے مقدمات میں بری ہونے کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا، جب کہ یہ سب الزامات برحق تھے۔
قومی مفاد فرمان کے متعلق مقدمے کی سماعت کے دوران میں قومی احتساب دفتر نے عدالت کو بتایا گیا کہ آصف علی زرداری نے بینظیر حکومت کے زمانے میں $1.5 بلین کے ناجائز اثاثے حاصل کرنے کے الزامات ہیں۔ غلام اسحاق خان سے لے کر نواز شریف اور پرویز مشرف تک کی حکومتوں نے اندرون و بیرون ملک ان الزامات، ریفرنس اور مقدمات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک خطیر رقم خرچ کی۔ بالآخر عمران خان کی حکومت بھی اپنی سی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آصف علی زرداری تقریباً ملا کر 11 برس جیل میں رہے۔ 10 اکتوبر 1990 بروز بدھ پہلی بار گرفتار ہوئے۔ 2 سال 3 ماہ 6 دن کی قید کے بعد 6 فروری 1994 کو رہا ہوئے۔ 4 نومبر 1996 کو دوسری بار گرفتار ہوئے۔ 8 سال 18 دن جیل میں رہ کر 22 نومبر 2004 کو رہا ہوئے۔ اب یہ تیسری گرفتاری ہے۔ جیل میں بھی آصف زرداری مرکزی توجہ رہے کیونکہ انہوں نے قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی کام کیے، جن میں کھانے اور کپڑے کی تقسیم اور نادار قیدیوں کی ضمانت کے لیے رقم کا بندوبست بھی شامل رہا۔ دوران قید ان پر جسمانی تشدد بھی ہوا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جب پرویز مشرف اور بینظیر بھٹو کے مابین امریکہ، برطانیہ اور بعد اسد دوستوں کی کوششوں سے مصالحت کا آغاز ہوا، ان کے بعد سے اس کے اور آصف زرداری کے خلاف عدالتی تعاقب سست پڑنے لگے۔ کوئی ایک مقدمہ بھی یا تو ثابت نہیں ہو سکا یا واپس لے لیا گیا یا حکومت مزید پیروی سے دستبردار ہو گئی۔ اس سلسلے میں اکتوبر 2007 میں متعارف کرائے گئے متنازع قومی مصالحتی آرڈیننس نے بھی اہم کردار ادا کیا گیا۔ 27 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو کی ہلاکت کے بعد آصف علی زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی انتخابات میں سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ شروع میں اندازہ یہ تھا کہ آصف علی زرداری صرف پارٹی قیادت پر توجہ مرکوز رکھے گا اور مسٹر سونیا گاندھی بن کے رہے گا، لیکن پھر اس نے ملک کا صدر بننے کا فیصلہ کر لیا۔ اگست 2008 میں الطاف حسین نے زرداری کا نام صدر پاکستان کے عہدے کے لیے تجویز کیا، جس کے بعد پیپلز پارٹی نے باضابطہ طور پر اس کو 6 ستمبر 2008 کے صدارتی انتخاب کے لیے نامزد کر دیا۔ عموماً صدر نامزد ہونے والے سیاسی جماعت سے مستعفی ہو جاتے ہیں، مگر زرداری نے ایسا نہیں کیا بلکہ پیپلز پارٹی کا فعال سربراہ بھی رہا۔ کچھ مبصرین کے مطابق ایسا اس طرح ممکن ہوا کیونکہ روایت کے باوجود غیر سیاسی ہونے کی شک آئین پاکستان میں موجودہ نہیں۔ بالآخر عدالت عالیہ لاہور نے زرداری کو مشورہ دیا کہ آئین کی روح کے مطابق صدر رہتے ہوئے سیاسی عہدہ رکھنا مناسب نہیں، تاہم اس فیصلے میں کوئی حکم صادر کرنے سے گریز کیا گیا۔ 2013 انتخابات کے عین پہلے عدالتی فیصلے کے ڈر سے زرداری جماعت کی سربراہی سے علیحدہ ہو گیا۔ 8 ستمبر 2013 کو مدت ختم ہونے پر زرداری کو صدارت کی کرسی خالی کرنا پڑی۔ چائنا کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے تحت پاکستان میں سی پیک کا آغاز آصف زرداری کی اہم کامیابی ہے، جس کے لیے انہوں نے چینی حکومت کے ساتھ 13 بار مذاکراتی عمل میں حصہ لیا۔ زرداری پر مالی بدعنوانی کے لیے شمار الزامات آئے۔ رشوت خوری کی شہرت کی وجہ سے عوامی اور اخباری خطاب پایا۔ نواز شریف اور پرویز مشرف کے دور میں لمبی جیل کاٹی پر پیپل پارٹی اور پرویز مشرف کے درمیان مفاہمت کے نتیجے میں 2007-2008 میں آپ کے خلاف تمام بدعنوانی کا مقدمات ختم کر دیے گئے۔ چودھری اعتزاز احسن جیسی مقتدر شخصیات نے ان کے خلاف بدعنوانی کے الزامات کو درست کہا ہے۔ بینظیر کے 2007 قتل کے بعد جلا وطنی ختم کر کے پاکستان واپس آئے پیپل پارٹی کا بینظیر کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ شریک قائد کا عہدہ سنبھالا۔ 2007 الیکشن کے نتیجے میں پیپل پارٹی کی حکومت کو پس منظر سے چلا رہے ہیں۔ 2008 میں مختلف موقعوں پر پیپل پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری نے نواز شریف سے کھلے عام تحریری معاہدہ کرنے کے چند روز بعد مکر جانے کے طریقے کو یہ کہہ کر صحیح طرز عمل گردانا کہا کہ معاہدے حدیث نہیں ہوتے۔ برطانوی اخبار کے مطابق زرداری کے وکلاء نے لندن کی عدالت میں جواب داخل کرایا تھا کہ زرداری کے معالجوں کے مطابق وہ ذہنی مریض ہیں، اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ اقوام متحدہ میں امریکی نمائندہ افغان نژاد زلمے خلیل زاد کے زرداری سے روابط پر امریکی افسروں نے خلیل زاد کی پیشی کی۔ زرداری نے امریکی حکام کو بتایا کہ خلیل زاد انہیں مشورے اور مدد فراہم کرتے رہے ہیں۔ آصف علی زرداری نے صدر بنتے ہی اپنے اثر رسوخ استعمال کرنا شروع کر دیا اور اپنے اوپر قائم تمام مقدمات رفتہ رفتہ ختم کرواتے چلے گئے۔ ان کے مقدمات ختم کروانے میں سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کا بڑا ہاتھ تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ان کی حتی المکان کوشش رہی کہ افتخار محمد چودھری اپنے عہدے پر نابحال ہوں۔
جنوری 2010 میں قومی احتساب دفتر نے پس پردہ زرداری کے لیے کام کرنے والے ناصر خان کی اسلام آباد میں 2460 کنال زمین کو سرکاری سپردگی میں لینے کا حکم دیا۔ بے نظیر کی چوتھی برسی پر صدر پاکستان کی کرسی سنبھالنے زرداری نے نوڈیرو کے شہر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے منصف اعظم افتخار چودھری سے تنزیہ سوال کرتے ہوئے کہا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بی بی کے کیس کا کیا بنا، اسی بارے میں بھی پوچھتا ہوں چودھری افتخار جج صاحب سے کہ بی بی کے کیس کا کیا ہوا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اب ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔